بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کو ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ تھوڑی سی معلومات دینے والا ہوں۔ مجھے مکمل معلومات تو شاید میں آپ کو نہ دے سکوں، لیکن جتنی سی مجھے معلومات پتہ ہے میں کوشش کروں گا کہ وہ میں آپ تک پہنچاؤں۔ دوستو، جس ٹاپک میں آج ڈسکس کرنے والا ہوں وہ ٹاپک ہے ہیپاٹائٹس۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہیپاٹائٹس ہے کیا، یہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں، اس کے پھیلنے کے سورس کیا ہیں، کیسے یہ پھیلتا ہے، اس کی علامتیں کون کون سی ہیں اور اس کا علاج کس طریقے سے ہے۔ دوستو، ہیپاٹائٹس بہت ہی ایک موذی مرض ہے جس کو میڈیکل کے جو قابل لوگ ہیں وہ خاموش قاتل کا نام دیتے ہیں۔ یہ ایک وائرس کی وجہ سے پھیلنے والی بیماری ہے جو کہ جب انسان میں وائرس اس کا داخل ہوتا ہے تو بہت عرصہ تک یہ اپنی نشانیاں انسان میں ظاہر نہیں ہوتی کہ اس کو کوئی بیماری ہے۔ کچھ بھی اس کو محسوس نہیں ہوتا، بالکل ٹھیک کھا رہا ہوتا ہے، ٹھیک پی رہا ہوتا ہے، ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، ٹھیک سو رہا ہوتا ہے، اس کے روزمرہ زندگی کے سارے جو کام ہیں وہ بالکل ٹھیک طریقے سے کر رہا ہوتا ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے وہ کوئی ڈسٹرب نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی اس کو پریشانی لینی پڑتی ہے۔ لیکن جب یہ اپنے اثرات شروع کرتا ہے تو تب بہت زیادہ ٹائم گزر چکا ہوتا ہے اور تقریباً اس کے علاج کی جو لمٹ ہے، جو اس کے علاج کا دورانیہ ہوتا ہے، اس لمٹ وہ کراس کر چکا ہوتا ہے، اس ٹائم تقریباً اس کا علاج ناممکن ہوتا ہے۔ دوستو، ہیپاٹائٹس ایک وائرس کی وجہ سے پھیلتا ہے۔ اس کی اگر اقسام کی بات کی جائے تو ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، ڈی اور ای، لیکن ان میں جو زیادہ خطرناک ہیں وہ ہیپاٹائٹس بی اور سی ہیں، باقی اتنے خطرناک نہیں ہیں۔ یہ دو بہت ہی خطرناک ترین ہیں۔ ہیپاٹائٹس میں اکثر جو علامتیں دیکھنے میں آتی ہیں اس میں تھکاوٹ ہونا، ہلکا بخار رہنا، نظام کا ٹھیک طریقے سے کام نہ کرنا وغیرہ وغیرہ، لیکن یہ بعض اوقات علامتیں نہیں بھی ہوتی۔ اگر کسی میں یہ علامتیں ہیں تو ان کو ٹیسٹ کروانا چاہیے، ہیپاٹائٹس بی اور سی کی جو اسکریننگ ہے وہ کروانی چاہیے۔ اگر کسی شخص میں یہ علامتیں نہیں بھی تو پھر بھی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنا ہیپاٹائٹس بی اور سی کی اسکریننگ ضرور کروائیں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو ہو تو فوراً اس کا آپ علاج کروا سکیں۔ دوستو، ہیپاٹائٹس پھیلتا کیسے ہے، اس کے پھیلنے کے سورس کون کون سے ہیں، کن ذریعوں سے یہ پھیلتا ہے۔ دوستو، اس میں زیادہ جو اہم کردار ہے وہ ہے گندے اوزاروں سے کوئی بھی سرجری کروانا، یعنی آپریشن کروانا، چاہے وہ چھوٹا آپریشن ہو یا بڑا آپریشن ہو۔ ایک سرنج سے بار بار مریضوں کو ٹیکے لگانا، گندے اوزاروں سے عورتیں جو ناک اور کان چھتواتی ہیں زیورات کے لیے وہ کروانا، نیل کٹر سے نیل اتارنا، ایک دوسرے کا ٹوتھ برش استعمال کرنے سے بھی یہ پھیل سکتا ہے۔ تو ان طریقوں سے اس کے پھیلنے کی وجوہات اور بھی ہیں، جن میں زیادہ تر بلڈ ٹرانسفیوژن، یعنی کہ جب آپ بلڈ دیتے ہیں تو اگر ٹیسٹ ٹھیک طریقے سے آپ کے نہ ہوئے ہوں تو بلڈ دینے سے بھی یہ آپ کو لگ سکتا ہے۔ اگر آپ ٹیسٹ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوئے دینے والے بندے کے اور اس کو اس کا وائرس ہے تو وہ اس کو بھی لگ سکتا ہے جو بندہ بلڈ لگوا رہا ہے۔ تو اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے، جو اس کا علاج ہے وہ بہت ہی آسان ہے۔ آج کل کے دور میں گولیوں سے علاج ہوتا ہے، تقریباً 3 ماہ یا 6 ماہ کا کورس ہے۔ اگر اسکریننگ میں پازیٹیو آتا ہے تو اس کے بعد اس کا ایک اور ٹیسٹ کروایا جاتا ہے، ذرا جدید قسم کا ٹیسٹ ہے۔ اس میں اگر آتا ہے تو پھر اس کا کورس کیا جاتا ہے اور اس کورس کے بعد تقریباً ہیپاٹائٹس بی اور سی دونوں تقریباً ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں پریشانی کوئی نہیں رہتی، لیکن اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو اللہ معاف کرے یہ لیور کینسر، لیور سیروسز اور بہت ہی پیچیدہ قسم کی بیماریاں اس سے پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس کی شدید قسم کی صورت میں مریض کو خون کی الٹی آتی ہے اور ایسی صورت میں
معجزانہ جان بخشی ہو سکتی ہے، ویسے اس سٹیج پہ تقریباً اس کا علاج ناممکن ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ہمیشہ جب بھی کوئی سرجری کروائیں تو کسی قابل اعتماد بندے سے کروائیں۔ جب شیو کرواتے ہیں آپ تو ایک ہی بلیڈ سے بار بار وہ شیو کر رہے ہوتے ہیں، تو کوشش کریں شیو گھر پہ کریں، باہر شیو پبلک پلیس پہ نہ کروائیں، گھر میں کریں۔ اور گھر میں ایک بلیڈ سے ظاہری بات ہے آپ نے کرنی ہے، تو اس کے بعد بلیڈ کو ویسٹ کر دیں۔ اس میں صرف اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اویئرنیس جو ہیں اس سے کام لیں تو آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، وہ ایک ہی نیل کٹر سے نیل جو ہیں وہ اتار رہے ہوتے ہیں، ایک ہی ٹوتھ برش سے وہ بار بار برش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اویئرنیس کی کمی ہے لوگوں میں۔ اگر آپ تھوڑی سی اویئرنیس دیں، لوگوں کو بتائیں بھئی یہ کام نہ کرو، شیو کتنا سا کام ہے، شیو بندہ گھر پہ کر لے۔ اگر کوئی سرجری کروانی ہے تو وہ بندہ قابل اعتماد بندے سے کروائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کام ہیں، ان پہ عمل کر کے آپ اس سے بچ سکتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس سی کی ابھی تک کوئی ویکسین نہیں بنی، نہ ہی کوئی مارکیٹ میں آئی ہے، لیکن ہیپاٹائٹس بی کی ویکسین موجود ہے۔ یہ ویکسین کے تقریباً 3 انجیکشن ہوتے ہیں۔ یہ ویکسین لگوا کے آپ انشاءاللہ ہیپاٹائٹس بی سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو ہیپاٹائٹس بی نہیں ہو سکتا۔ لیکن سی کی کوئی ویکسین نہیں ہے، سی سے آپ صرف اور صرف احتیاط سے ہی بچ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ جو آپ کو میں نے چند تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی معلومات دی ہیں آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور اس پہ عمل کر کے آپ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکیں گے انشاءاللہ۔ آئندہ کسی مزید اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔